تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یقیناً آپ مصروف ہیں، آپ کو اپنے روزی روٹی کا انتظام بھی کرنا ہے، مگر میں آپ سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اس ایک دن میں آپ 2-3 گھنٹے نکالیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور ایک پیغام دیجئے کہ عادل آباد ہمارا ہے، عادل آباد کے عادل ہم ہیں اور کوئی عادل نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ دیکھیے، جمہوریت میں اگر خاموش رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ بلڈوزر کو قبول کر چکے ہیں۔ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے، اپنے ووٹ کا استعمال پتنگ کے حق میں نہیں کریں گے، تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ جس طریقے سے 400 ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والوں کو نکال دیا گیا، وہ یہ بتائیں گے کہ ان کی خاموشی اور ان کا ووٹ کو استعمال نہیں کرنا، وہ ہمارے فیصلے کو قبول کر چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے تاکہ ظالم کو معلوم ہو جائے کہ تم نے ظلم کیا، ان غریبوں کو وہاں سے ہٹا کر۔ اپنے ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر استعمال کر کے آپ مظلوموں کو پیغام دے رہے ہیں کہ عادل آباد میں بلڈوزر نہیں چلے گا، عادل آباد میں انصاف اور قانون کی بالادستی سے کام چلے گا۔ اگر آپ اپنا ووٹ نہیں استعمال کریں گے تو آنے والی نسلیں آپ سے سوال کریں گی کہ آپ کو ایک موقع ملا تھا جمہوریت میں کہ آپ بی جے پی کو ہرا سکیں، آپ کو ایک موقع ملا تھا کہ آپ آر ایس ایس کو ایک منہ توڑ جواب دے سکیں جمہوری طریقے سے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو روز تنگ کیا جائے گا، روز تنگ کیا جائے گا۔ تو آپ کو اپنی زمینی سطح سے اپنی لیڈرشپ کو آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے چیئرمین کا الیکشن ہو، چیف منسٹر کا الیکشن ہو یا وزیر اعظم کا الیکشن ہو، ہمارے لیے ہر الیکشن بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ یہ الیکشن بھی بڑا ہے اور اسی لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، آپ کی یہاں پر جمع ہو کر نعرے لگانے سے وہ آپ کی آواز نہیں ہے۔ جب تم 11 تاریخ کو ہزاروں کی تعداد میں نکل کر اپنے پولنگ بوتھ کو جا کر پتنگ کے نشان پر مہر لگاؤ گے تو وہ تمہاری آواز ہوگی، وہ تمہاری للکار ہوگی، وہ تمہاری طاقت ہوگی۔ جب ظالم دیکھے گا کہ عادل آباد کے مظلوم عوام ہزاروں کی تعداد میں نکل کر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ پولنگ بوتھ کو صبح صبح جا کر لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈال رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ شام ہونے سے پہلے یہ تمام کے تمام ظالم جان جائیں گے کہ اب عادل آباد کے عادل یہ لوگ ہیں اور ہم ظلم نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مجلس کے زیادہ سے زیادہ امیدواروں کو رکن بلدیہ منتخب کریے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جو غریب لوگوں کو فٹ پاتھ پہ کاروبار کرنے سے روکا گیا، ان کو دوبارہ اسی جگہ پر بٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ جو یہاں کے مقامی ایم ایل اے صاحب ان کو ہٹائے ہیں، وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا اسٹریٹ وینڈرز ایکٹ کے نام سے، 2004 یا 5 کا، یا اٹل بہاری واجپئی کے زمانے کا قانون ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی ٹھیلا بنڈی اور فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو قانونی حق دیا گیا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کا محنت کر کے اپنے گھر کو کچھ لے کر جائے کما کر۔